یہ اصل میں منکرین حدیث کا یہ ٹولہ ہے جو اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ پھر کبھی تو وہ خود سوال کرتا ہے اور کبھی وہ لوگ دوسروں کے سوالات ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے ایسے نہیں ہوتے، ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے سوالات ہمارے حوالے کر کے جواب مانگ اور پھر وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس نے پوچھا ہو۔ انہوں نے کئی ایک سوال کیے ہیں جس میں پوچھا ہے کہ ثنائے مکی کے بارے میں، کلونجی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ ثنائے مکی کے بارے میں فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی طریقے تلبینہ کے بارے میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اول تو یہ کہ جب کوئی حدیث پیش کی جائے تو اس حدیث کو لکھ کر کے اس کا حوالہ بھی دیا جائے تاکہ ہم وہ الفاظ غور کریں کہ ان الفاظ میں کیا بات کہی گئی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ایک بار پھر ہم آپ سے یہ بات کہیں گے کہ جیسے میں نے ابھی اوپر کہا تھا کہ حدیث سمجھنے کا ایک الگ معیار ہے۔ طب نبوی یعنی طب ڈاکٹری یہ حضور کا موضوع نہیں تھا، اور یہ بڑی سمپل باتیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتے تھے، اس کی طے اور کھوہ میں اگر آپ دوسرے نظر سے پہنچے گا تو پھر وہ اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں۔ آدمی عام طور سے روزمرہ کی زبان میں کہہ دیتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤ تو پہلوان ہو جاؤ گے، گھی کھاؤ تو پہلوان ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو۔ حالانکہ اگر گھی آدمی کھائے، پیٹ اس کا مضبوط نہ ہو تو اس کو دست جاری ہو جائیں گے۔ کبھی شہد کے بارے میں حضور نے فرمایا زیادہ شہد پی لیں گے آپ کو دست جاری ہو جائے گا۔ تو طب نبوی کا یہ خود ایک موضوع ہے، جیسے کہ آپ نے بھی آگے لکھا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونا چاہیے۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ مفردات، ایک تو اس میں آپ نے جو اصطلاحات استعمال کی وہ ٹھیٹھ طب کی ہیں، بہت سی اصطلاحات تو ہم سمجھ بھی نہیں پائے، لیکن جو سمجھے وہ یہ کہ آپ کا منشا یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے ایک الگ دوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے حوالے سے لکھا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز آدمی کھاتا ہے اس کو فائدہ ہے، دوسرا آدمی کھاتا ہے اس کو نقصان ہے، جیسے کہ بھی شہد ہے، گھی ہے، تلبینہ ہے۔ تلبینہ بھی اگر کوئی ایسا آدمی کھا رہے جس کا پیٹ بہت کمزور ہے تو اس دست جاری ہو جائیں گی۔ تو اول تو یہ کہ حضور علیہ السلام یہ چیزیں فرماتے تھے یہ صحت مند لوگوں کے لیے، کہ کبھی کبھی صحت مند لوگوں کے لیے بھی جلاب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بار پیٹ صاف ہو جائے تو ثنائے مکی لے لیجیے آپ۔ کبھی کبھی عام نیچرل حالات میں جیسے گھی فائدہ مند ہے، دودھ فائدہ مند ہے، ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ بھائی کلونجی بھی فائدہ مند ہے۔ کسی چیز کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی کسی چیز میں مبالغہ کر دیا جاتا ہے۔ اب کلونجی فائدہ مند ہے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ کلونجی کی کلونجی کی دال پکا لیں آپ، یا پوری کلونجی کی روٹی ہی پکا لیں آپ اور اس کو کھائیں، بلکہ اس کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کے لیے فائدہ ہے۔ باتیں جو کی جاتی ہیں وہ نارمل حالات میں کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث سمجھنے کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ مخاطب کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جو سائل ہوتا ہے اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے حدیثیں ہوتی ہیں۔ یہ خود ایک مستقل فن ہے اور مستقل ایک علم ہے کہ حدیث کو سمجھا کیسے جائے۔ اسی لیے الحمدللہ جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں ان کو کبھی کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ دودھ فائدہ مند ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں ابھی بتائیے کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہے کہ دودھ فائدہ مند نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے دودھ فائدہ مند ہے، لیکن اگر ڈائریا ہو گیا ہو تو وہی دودھ نقصان کر جاتا ہے۔ شہد فائدہ مند ہے، لیکن اگر شوگر ہو جائے تو ایک خاص مقدار سے زیادہ وہ بھی نقصان دہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ان چیزوں میں فائدہ ہے، اس کو حضور نے فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا آپ بس اسی کو کرتے رہیے، کیونکہ طب نبوی میں مقدار بھی واضح نہیں ہے۔ ممکن ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جانتے ہوں، بعد میں اس مقدار کو لوگوں نے بیان نہیں مناسب سمجھا بیان کرنا، کیونکہ حضور کا وہ موضوع نہیں، لیکن حضور کے زمانے میں لوگ جانتے ہوں گے۔ ورنہ کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ صحابہ نے یہ سوال کیا ہو کہ اے اللہ کے رسول کتنی کلونجی کھائیں، کتنا اس میں کھائیں، کس بیماری میں کھائیں، کبھی صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جس نے پوچھا اس نے سمجھ لیا، اور حضور کو جس کو سمجھانا تھا اس کو سمجھا دیا، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے حدیث کے سمجھنے کا بھی ایک بحث ہے، حدیث کو کس طرح سمجھا جائے، وہ پورا ایک موضوع ہے۔ پہلے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ حدیث فہمی کس طرح ہوتی ہے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کبھی اشکال ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو دواؤں کا ذکر ہوتا ہے یہ کبھی کبھی اس کی افادیت کو اچھے طور پر بیان کرنے کے لیے کبھی مبالغے کے طور پر اس طرح کی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، اور اس کی مثال بالکل ایسی جسے کہا جائے کہ گھی فائدہ مند ہوتا ہے، دودھ فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائریا والا آدمی بھی دودھ اور گھی کھا لے تو اور زیادہ اس کو نقصان کر جائے گی وہ چیزیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا اشکال آ گیا ہوگا، اگر ابھی بھی نہ آئے تو آپ دوبارہ سوال کریے، انشاءاللہ پھر آپ کو جواب دیا